علاوہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حالت حیض و نفاس میں مسجد میں داخلی کا کیا حکم ہے. بہت ساری عورتیں یہ سوال پوچھتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس حالت میں ہیں تو کیا ہم محفل پہ جا سکتے ہیں. اگر تو محفل کسی کے گھر میں ہے یا مدرسے میں ہے یا ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ جماعت نہیں ہوتی تو پھر تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن حیض و نفاس والی عورت کا مسجد میں جانا حرام ہے. آگے سوال ہے کہ مسجد میں رکنے کی بجائے فقط گزر جانے کا حکم. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے پیچھے جو ہے وہ پکایا جا رہا ہوتا ہے یا وہ صرف جو رستے ہوتے ہیں مسجد کے کوریڈور وہاں سے گزر سکتے ہیں یا نہیں گزر سکتے. اگر مسجد میں ٹھہرنے یا رکنے کی نیت نہ ہو بلکہ یہ نیت ہو کہ مسجد سے گزر کر دوسری طرف جانا ہے تو کیا جائز ہے؟ ناپاکی کی حالت میں جس طرح مسجد میں جانا اور ٹھہرنا حرام ہے اسی طرح اس میں چلنا بھی حرام ہے. لہٰذا مسجد میں گزرنا بھی گناہ ہی ہے، بلکہ مسجد کو راستہ بنانا یعنی اس میں سے ہو کر گزرنا تو پاک شخص کے لیے بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ اگر مسجد کو یہ صورت بنا لی جائے کہ ہمارا مثال کے طور پہ کسی کا گھر جو ہے وہ ادھر سے رستے سے گزریں گے، مسجد کے اندر سے گزر کے جائیں گے کہ تو ساتھ کسی کا گارا آ جائے گا، ہمارا رستہ جو ہے وہ تھوڑا مطلب آسان ہو جائے گا، تو یہ تو پاک شخص کے لیے بھی جائز نہیں ہے. مسجد کو راہ گزر نہیں بنایا جا سکتا، اور ایسی حالت میں عورت جو ہے مسجد نہیں جا سکتی. پھر سوال یہ آتا ہے کہ اگر کوئی مثلا ضرورت کی صورت میں جیسے چور یا ڈاکو یا درندے یا ایسے اندیشے کی شکل میں وقت کے ایسا مطلب کوئی لمحہ آ گیا ہے کہ جس میں اندیشہ ہو تو کیا اس میں عورت مسجد میں داخل ہو سکتی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ اسلام تو کہتا ہے کہ اگر حاجت ہو، اگر بھوک کی تنگی ہے اور مثال کے طور پہ اگر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو اس ٹائم تو انسان وہ جو ہے خنزیر بھی کھا سکتا ہے، یہ اپنی صرف اتنا کھا سکتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے. تو ہمارا اسلام اتنا سخت نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے احتیاط ہر جگہ پہ بتائی گئی ہے کیونکہ یہ پاک جگہ ہے. اگر واقعی کوئی شرعی ضرورت پیش آئے، مثلا چور ڈاکو یا درندے وغیرہ سے جان مال یا آبرو جانے کا صحیح اندیشہ ہے تو اس سے بچنے کے لیے مسجد میں پناہ لینے کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے تو مسجد میں جانے کی اجازت ہے. کیونکہ اسی طرح اگر شدید پیاس لگی ہوئی ہے اس کی یا ٹھنڈ کی وجہ سے اپنی جان یا بدن کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اس حالت میں بھی جو ہے نا وہ عورت جان بچانے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، یعنی اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے تو وہ حیض و نفاس کی صورت میں بھی جا سکتی ہے. لیکن ایسی تمام صورتوں میں تیمم کر کے پھر مسجد میں داخل ہو. اگر بھوک لگی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اگر فرض کریں ٹھنڈ ہے یا جان کے جانے کا اندیشہ ہے تو اس حالت میں جو ہے وہ جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوئے بغیر ہاتھ بڑھا کر مسجد سے کوئی چیز پکڑ سکتی ہے عورت. تو جی ہاں، مسجد سے باہر رہ کر اندر سے کوئی بھی چیز پکڑنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. اس طرح ہے کہ مدرسے میں داخل ہونے کا حکم. کیا حیض و نفاس والی عورتیں مدرسے میں جا سکتی ہیں جہاں پہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے؟ جی ہاں، ایسی عورت کا مدرسے میں جو ہے وہ جانا جائز ہے.